نبوت کے چوتھے سال جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو مشرکین قریش کے غیظ و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا۔ یہ وہی لوگ تھے جو آواز حق سننے سے قبل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت اور اخلاق عالیہ کے دل سے معترف اور مداح تھے، لیکن وائے بدبختی کی، جب وہ بلائی کی طرف بلائے گئے تو خیر انام صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ انہوں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا رکھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی ایذا رسانی میں کوئی بھی بھول چوک کی، لیکن آفری ہیں اللہ کے ان پاک باز تری بندوں پر کہ ہر قسم کے مصائب اور خطرات کے برعکس جادہ حق پر بے مثال استقلال اور استقامت کے ساتھ گامزن رہے۔ اسی پرآشوب زمانے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہما کی موجودگی میں تبلیغ حق کے لیے بازار عکاظ میں تشریف لے گئے، جہاں ہر سال عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے تھے، اور یہ بازار ایک عظیم قوم میلے کی حیثیت اختیار کر جاتا تھا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے میں شریک لوگوں کو دعوت توحید دینی شروع کی تو مشرکین کا ایک جمع غفیر آپ کے گرد جمع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ میلے میں قبیلہ بنو سلیم کا ایک نیک فطرت بدوی بھی موجود تھا۔ اس نے کفار کی بدتمیزی کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل دیکھا تو بے حد متاثر ہوا۔ جب کفار قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تفصیل جاننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ اس موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بدوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ مؤرخین نے اس طرح اپنی تاریخ میں رقم کی ہے۔ بدوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ فرمایا، آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی ہوں۔ بدوی نے کہا، نبی کس کو کہتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ بدوی نے پوچھا، کیا واقعی آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ بدوی پھر بول اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کو ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، بتوں کی پرستش نہ کی جائے، قرابت داروں سے محبت کی جائے اور ان سے اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ بدوی نے کہا، کوئی شخص آپ پر ایمان بھی لایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت بلال کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ دونوں ایک آزاد اور ایک غلام مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ بدوی نے پھر سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہر شخص کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا اور مساکین کو کھانا کھلانا اسلام ہے۔ بدوی نے پھر سوال کیا، اور ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خدا کی راہ میں صبر و رضا کا نام ایمان ہے۔ بدوی نے سوال کیا، اسلام کی اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ رسول خدا نے جواب دیا، دوسروں کو زبان سے برا بلا کہے
اور نہ کسی کو بدنی تکلیف پہنچائے۔ یہ اسلام کا اعلیٰ درجہ ہے۔ بدوی نے پھر سے پوچھا، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حسن کردار سے ایمان میں رفعت پیدا ہوتی ہے۔ تو بدوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، بتوں کی پرستش سے انکار کرتا ہوں، اور قرابت داروں سے حسن سلوک میری زندگی کا لاہ عمل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کا یہ جواب سن کر ارشاد فرمایا، اے بھائی، آج کل ہم لوگ جن مظالم کا ہدف بنے ہوئے ہیں، ان کا برداشت کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ فی الحال تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، جب سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا تو اس وقت جہاں میرا قیام ہو وہاں آ جانا۔ بدوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں اپنے وطن کو لوٹ گیا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اس نے اپنی جولی دین و دنیا کی نعمتوں سے بھر لی تھی۔ وہ نہ صرف اسلام کی نعمت عظمیٰ سے بہریاب ہو چکا تھا، بلکہ اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا تھا، اور زندگی بھر ان پر کاربند رہنے کا عہد کر لیا تھا۔ بنو سلیم کے یہ خوش بخت بدوی حضرت عمر بن عبسہ تھے۔ گھر سے نکلے تو خالی ہاتھ تھے، واپس گئے تو تقدیر بدل چکی تھی، اور دولت ایمان سے مالا مال تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو۔